إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. یہ مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمتیں فضیلتیں بڑی معروف و مشہور ہے. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کہ دن میں روزہ رکھ لیا، رات میں تراویح پڑھ لی، بس یہی اس کی اہمیت ہے، یہی اس کی فضیلت ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ روزہ رکھنا، دن میں رات میں تراویح پڑھنا اس کی اہم عبادتوں میں سے ہے. لیکن رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ بس یہیں تک ہماری عبادتیں یہ محدود رہ جائے، بلکہ ہماری عبادتوں کا سلسلہ اور آگے بڑھتا چلا جائے، ہماری زندگیوں میں تبدیل آئے، ہمارے گناہوں میں کمی آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو محض ہماری عبادت کے لیے بنایا. تو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے. لیکن انسان دنیاوی کاموں میں، کاروبار میں، سونے چاندی کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے، یہ زمین کے نقشوں کے پیچھے، مکانوں کے پیچھے، گاڑی بنگلوں کے پیچھے، بیوی بچوں کے پیچھے اپنی تخلیق کے مقصد ہی کو بھول گیا. آج غیر مسلمی نہیں بلکہ مسلمانوں کی زندگیوں کے حالات کا جائزہ بھی لیا جائے، وہ مسلمان بھی ایسی پلاننگیں کرتا ہے. اس کے پلاننگوں کو دیکھ کر، اس کے ارادوں کو دیکھ کر، اس کے عزم کو دیکھ کر، اس کی راہ دین کی صحیح اور محنتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کبھی ملک الموت اس کے پاس آنے والے نہیں. اس کی محنتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ موت کیا اس بندے کو پتہ ہی نہیں. اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی جنازے نہیں دیکھے، اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے قبرستان نہیں دیکھا ہے. اس طرح سے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس طرح سے اپنے خالق کو یہ بھول گیا ہے، اس طرح سے اس نے قرآن کریم کا احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے، اس طرح سے اس نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. قرآن کریم کہتا ہے انسان تیزی سے دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے ہر ایک کا جذبہ میں اپنے بازو والے سے آگے بڑھ جاؤں، میرا بزنس بڑھ جائے، میری دکان چل جائے، میرا بنگلہ بن جائے. بس محنت ہے تو دنیا کے پیچھے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کم افراد ایسے ہیں جو دنیا کے پیچھے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی محنت کرنے والے ہو کہ میرا آخرت میں محل تیار ہو جائے، میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے. ایسے جذبے رکھنے والے بہت کم ہیں. اگر ایسا جذبہ ہے کہ دنیا بھی کما رہے ہیں، دنیا کے پیچھے محنت بھی ہو رہی ہے، دنیا کے بنگلے بھی بن رہے ہیں اور آخرت کے بھی محل تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، روزے کی پابندی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تراویح کی نمازوں کا بھی اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام ہے، نبی کی سنت کا اتباع بھی ہے. تو دونوں ہی ہاتھ میں گویا لڈو ہے، ایک ہاتھ میں دین ہے تو دوسرے ہاتھ میں دنیا ہے.
شریعت ہمیں منع نہیں کرتی کہ کاروبار نہیں کرنا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں جانا، نہیں، ہمیں دنیا بھی دیکھنا ہے، آخرت بھی دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کو ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا تھا۔ ان 11 مہینے شیطان نے بہکایا کہ زندگی تو بہت لمبی چوڑی، باقی ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، بچے بڑے ہو جائیں گے، شادیاں ان کی باقی ہے، تھوڑے دنیا کے پیچھے لگ جاؤ، کچھ پیسے کما لو، پھر بعد میں نماز بھی پڑھ لیں گے، نماز بھی بن جائیں گے، بعد میں حج کرنے بھی چلے جائیں گے۔ ہر فرائض کو شیطان ٹالتا رہتا ہے، لیکن ہم جہاں اپنی آنکھوں سے بوڑھوں کے جنازے دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے ہم جوانوں کے جنازے بھی دیکھتے ہیں۔ گزشتہ رمضان میں بہت سے ہمارے اطراف میں، ہمارے علاقے میں، ہماری صفوں میں بہت سے لوگ کھڑے رہتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج وہ مردوں کی صفوں میں جا کے مل چکے۔ تو یہ شیطان ٹالتا رہتا ہے کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ تو ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا، دین میں بھی روزہ رکھوا دیا کہ دین بھی عبادت کے ساتھ گزر جائے، رات میں تراویح کی نماز بھی رکھ دی کہ رات بھی عبادت کے ساتھ گزرے، دین بھی عبادت کے ساتھ گزر رہا ہے، رات بھی عبادت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یہ رات دین عبادت کی پورا مہینہ مشق کرائی جا رہی ہے، صرف رمضان تک محدود نہیں۔ اے انسان، تیری تخلیق کا مقصد یاد کر، تیرے رب نے تجھے اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اگر ایک مہینہ تو کاروبار میں وقت کم دیتا ہے، عبادت کی طرف تو اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر دیتا ہے، تیرا دین عبادت میں گزر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو گئی، نمازوں کی کثرت ہو گئی، کاروبار میں وقت کم ہے لیکن برکت زیادہ ہے۔ جو اللہ ایک مہینے میں کم عمل کرنے پر، دنیا کے پیچھے کم عمل کرنے پر اور دین میں زیادہ عمل کرنے پر جو اللہ دینے پر قادر ہے، کہ اس اللہ سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں اگر پورے سال ہمارا مزاج عبادت کا بن جائے، قرآن کی تلاوت کا بن جائے، نوافلوں کا بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنے کا بن جائے، کیا وہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے۔ روزے کی فضیلت میں کیا بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، تمہیں بھوکا کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، واللہ اس لیے نہیں رکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کو بھوکا رکھوں، پیاسا رکھوں، کیوں؟ لعلکم تتقون، انسان کا نفس ٹوٹ جائے، یہ خواہشات کا جو غلام بنا بیٹھا ہوا ہے، یہ نفس کا جو پجاری بن کر بیٹھا ہوا ہے، یہ شیطان کا جو پیروی کار جو بن کر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا نفس ٹوٹ جائے اور یہ میرے مخلص بندوں میں شامل ہو جائے، یہ میں اس کے اندر تقوی آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، روزے کے بارے میں بیان فرمایا کہ روزہ رکھو گے اللہ تمہیں تقوی کی صفت عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندے کے اندر زندگی میں تقوی آ جاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستوں کو نکالتا چلا جاتا ہے، جہاں بھی جائے گا اللہ اس کے راستوں کو ہموار کرتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کی صلاحیت اس کی زندگی میں موجود ہے۔ مٹی کو پکڑتا ہے اللہ سونا بنا دیتا ہے، جہاں قدم رکھتا ہے لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جہاں بھی جائے گا اللہ اس کے راستوں کو نکالتا چلا جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور دنیا رزق کے پیچھے بھاگے گی، رزق اس کے پیچھے بھاگے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کسی دنیا کا کلام نہیں ہے جس کے بات میں سچ بھی ہو جھوٹ بھی ہو، یا وعدے کرے لیکن وعدے کر کے بھول جائے۔ اللہ تو قرآن کریم کے پہلے پارے میں بیان فرمایا، جیسے قرآن کریم کو کھولتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی پہلی آیت،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ خالق کی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہو تمہیں شک میں پڑ جائے ہمیں یہ ملے گا کہ نہ ملے گا، اگر ہم نے پورا دن بھوکا رہا ہمیں یہ انعام ملے گا یا نہ ملے گا، اگر ہم نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا، زکوٰۃ نکالی، حج کے لیے گئے تو ہمیں اس کا بدلہ ملے گا یا نہ ملے گا، کہ صرف وعدے ہی وعدے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ خالق کی کتاب ہے، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو روزے کے بارے میں بیان فرمایا روزہ رکھو گے اللہ متقی بنائے گا، وہ متقیوں کی صفت یہ بیان فرمائی اللہ تمہارے ہر کاموں کو آسان کرتا چلا جائے گا، بے حساب تمہیں رزق دے گا۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو یاد دلانے کا مقصد ہے، اس کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ یہ رمضان کا مہینے میں ہم رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ۔ رمضان کیا یہ عربی لفظ، اس کے معنی آتے ہیں جھلسا دینے کا، جلا دینا، جھلسا دینا۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ مہینوں کے نام کو تجویز کیا جا رہا تھا تو یہ رمضان کا مہینہ جو روزے رکھے جاتے ہیں ان مہینے میں آیا، جو گرمی کا موسم تھا، جو جھلسا دینے والی گرمی کا موسم تھا، اس لیے اس مہینے کو رمضان کا نام دیا گیا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ رمضان کے معنی جھلسا دینے کے آتے ہیں، جلا دینے کے آتے ہیں، ختم کر دینے کے آتے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں جب بندہ اس مہینے کے شب روز کو غنیمت جان لے، اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف کر لے، سچی پکی وہ توبہ کر لے اور دن میں روزہ رکھ لے، رات میں تراویح کی نماز پڑھے، عبادت کے ساتھ گزارے، اللہ اس مہینے کی برکت سے اس کے 11 مہینے کے گناہ کو جھلسا دیں گے، ختم کر دیں گے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو رمضان میں روزہ رکھا، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ کھانا نہیں ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، خواہشات سے، نفسیات سے، خواہشات نفسیات سے اپنے آپ کو روکنا۔ اب دیکھا جائے یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، نفسانی خواہشات حلال جائز، یہ بھی حلال جائز ہے، پھر بھی جو جائز ہے اس سے روکا گیا، وہ پورا مہینہ روکا گیا۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے، جو حلال چیز تھی، کھانا تھا، پینا تھا، اس سے بھی تو روکا رہا، تب غیر رمضان میں تو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا عادی بنا لے۔ ایک مہینہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے، حلال چیزوں سے تم نے اپنے آپ کو روکا ہے، اب پورے سال یہ طبیعت بنا لو کہ ہم نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، اب رمضان کے بعد پورا سال ہم حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکیں گے۔ اسی طریقے رمضان میں انسان صرف ان چیزوں سے تو بچتا ہے، جو حلال چیزیں ہیں اس کو اپنے آپ پر حرام کر لیا، لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرتا ہے۔ کہ کھانا پینا حلال تھا وہ تو ہم نے روزے کے اوپر اپنا حرام کر دیا، لیکن جو پہلے ہی سے چیزیں حرام تھی ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرا۔ مثال کے طور پر زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ نکالنا، زبان سے غیبت کرنا، زبان سے جھوٹ بولنا، نگاہوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا، کان سے غلط چیزوں کو سننا، ہاتھوں سے کسی پر ظلم کر لینا اور پیر کسی غلط محفل کی طرف چل کر جانا، یہ تمام پہلے ہی سے حرام تھے۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری عبادت میں تو کثرت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو رہا ہے، رات میں نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن خاص صبح ہمارے نوجوان جو ہے وہ گناہوں سے باز نہیں رہتے، وہی موبائل میں غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہے، وہ اسلامی سیریلوں کے نام پر اسلامی سیریلوں کو دیکھ رہے ہیں، وہی فیس بک چلا رہے ہیں، وہی انسٹاگرام پر نامحرم لڑکیوں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، وہی کاروبار میں بیٹھے ہیں تو اپنے ماتحت والوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، اپنے کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی زبان سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کمزوروں پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے، اپنے پیر کو غلط محفلوں کی طرف چل کر لے جایا جا رہا ہے۔
جو چیزیں حرام تھی اس کو تو ہم نے اوپر حلال نہیں حرام نہیں کیا، جو حلال تھے اس کو تو حرام کر دیا، تو روزے کی کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ روزہ تو ادا ہو جائے گا لیکن روزے کی جو برکات ہے، اس کی خصوصیات ہے، اس کا جو صفت ہے، اس کا جو فائدہ تقوی ہے، وہ زندگی میں حاصل نہیں ہوگا۔ ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہم ہمارے بدن کے ہر عضو کا روزہ ہو، صرف کھانے پینے سے نہ روکے، ہماری نگاہیں غلط دیکھنا چھوڑ دے، نامحرموں کی طرف نگاہ اٹھنا چھوڑ دیں، موبائلوں میں اس طرح کی غلط چیزوں کو ہم دیکھنا چھوڑ دیں، کانوں سے نہ غیبتوں کو سننا ہے، نہ کسی کی برائی کو سننا ہے، زبان فحش باتیں چھوڑ دے، گالی گلوچ کے الفاظ چھوڑ دے، اسی کا نام روزہ ہے۔ انسان اس بات کی مشق کرے کہ میرے بدن کا ہر عضو کا روزہ ہو، میرے بدن کے کسی عضو سے گناہ سرزد نہ ہو۔ یہ 1 مہینہ اگر ہم نے مشق کی کہ میرے بدن کا ہر عضو اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو، اس سے عبادت سرزد ہو، اس سے اچھے اعمال کا صدور ہو، اور میرے بدن کے کسی عضو گناہ کا سرزد نہ ہو، اس مشق سے انشاءاللہ امید ہے اللہ پورے سال ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے گا کہ ہمارے بدن کے کسی عضو گناہ سرزد نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ پورے بدن کے اعضاء انسان جیسا مرضی چاہتا ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے کہ میری آنکھیں میں جہاں چاہوں گا وہاں دیکھوں گا، میری زبانیں میں کسی سے نہیں ڈرتا، میرے دل میں اپنی بات کو کسی بات کو نہیں رکھتا، میرے دل میں جو بات آتی ہے وہ میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ آدمی ہر کام کرتا چلا جاتا، نہیں، ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو خالق کی نافرمانی کا بھی ذریعہ نہ ہو اور کسی مخلوق کو ناراض کرنے والا کا ذریعہ بھی نہ بننے والا۔ ہمیں ایسا بول بھی بولنا ہے، ایسے اعمال بھی کرنا ہے، کیونکہ بدن کے ہر عضو سے سوال ہوگا۔ ہم نے تمہیں نگاہ دی تھی، کتنا صحیح دیکھا، کتنا غلط دیکھا، زبان دی تھی، کتنا صحیح بولا، کتنا غلط بولا، ہاتھ دیے تھے، کان دیے تھے، بدن کے ہر عضو سے سوال ہوگا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ہم عبادت کو صرف اسی مہینے میں خاص نہ کر لے، بلکہ ہمیں مشق کرائی جا رہی ہے حلال چیزوں سے روکا تاکہ غیر رمضان میں حرام چیزوں سے رک جائے۔ عبادت کی مشق کرائی جا رہی ہے تاکہ پورے سال عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے میں بھی جیسے ہمیں عبادت کرنی چاہیے ویسے سرسری طور پر یہ مہینہ بھی گزر جاتا ہے۔ پہلا عشرہ بھی گزر رہا ہے، جہاں کاروبار کی سیزن ہوتی ہے، سارے ہی کاروباری ہیں، بزنس کرتے ہیں، تاجر لوگ ہیں۔ آدمی کتنی پلاننگ لے کے چلتا ہے، پہلے سے اس کی تیاری لے کے چلتا ہے تاکہ میری یہ سیزن اچھی طرح سے نکل جائے۔ آج یہ نیکیوں کی اہمیت ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جنت کا شوق ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی 2 مہینے سے پہلے رمضان کی پلاننگ کر رہے ہیں، رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم اس کی کتنی پلاننگ کری، کتنی تیاری کری، اور ہم بس دین میں روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، بس یہیں تک محدود رکھ دیا، اس کے علاوہ اور ہماری عبادتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم راتوں کو جاگنے کا ہمارا ایک عام معمول ہے، اسی کو جاگنے کو ہم عبادت میں لگاتے۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص بھی رمضان کی رات میں ایمان والا ہے، جو ایمان والا بھی ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کی راتوں میں وہ جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیتے، غفر لہ من ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ آج عام طور پر جاگنا تو ہے، لیکن وہی جاگنا ہماری عبادت میں لگ جاتا، نمازوں میں لگ جاتا، اللہ کی رضا مل جاتی۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی رات میں نماز پڑھنے کا ایک سجدے کا ثواب کتنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کی رات میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک سجدے پر ہمارے نبی فرماتے 250 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی۔ ہم کاروبار میں 1 روپیہ دیکھتے ہمیں کتنا نفع ہو رہا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ کچھ پیسے پر بھی ہم تو چلاتے ہیں، یہاں تو ایک سجدے پر 250 نیکی مل رہی ہے، ایک سجدے پر۔ رات کی عبادت، رات کی نماز میں تراویح کی نماز بھی آ گئی، تہجد بھی آ گئی، اوابین بھی آ گئی، جاری نمازیں آ گئی۔ اب 20 رکعت ہی نماز ہماری تراویح کو لے لو، 20 رکعت میں 40 سجدے، ایک رکعت میں
ایک رکعت میں 2 سجدے، 20 میں 40 سجدے، تو ایک رکعت میں 500 نیکیاں اور 2 رکعت میں 1000 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا مزاج بھی کیا؟ اولا تو ہمارے نوجوانوں میں کیا مزاج ہے؟ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے جو پچھلے ہمارے بڑی عمروں میں جو روزے کا اہتمام تھا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے، رات کی تراویح کا اہتمام، ہماری نئی نسلیں اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہا تھا، سگریٹ تمباکو کی عادت ہے، گھر میں سحری بھی ہو رہی ہے، افطاری بھی ہو رہی ہے، ماں باپ سمجھ رہے ہمارے بیٹے تو روزے دار ہیں، اور ماں باپ ان کے والدین تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، باپ ہے کہ نماز کی صف اول کا اہتمام کرنے والا ہے، اور نوجوان لڑکا بازاروں میں گھوم رہا ہے اور مسجد کے باہر محلے کے چوراہے پہ گپے لگا رہا ہے۔ ہماری نئی نسلیں روزے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، مسجدوں میں سے بہت کم چہرے ملتے ہیں، بڑی عمر والے زیادہ، نوجوان کم نظر آتے ہیں، وہ مسجدوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے۔ ان کو مسجدوں کی طرف لانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کی یہ فکر کی جائے۔ تو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ایک سجدے پر اگر کوئی مسجد والے یہ اعلان کر دے اگر ہماری مسجد میں اگر کوئی تراویح پڑھے گا، اس کو ایک تراویح کے بدلے 1000 روپے ملیں گے، آخر میں حساب کر کے اس کو دے دیں گے، تو لوگ دکانوں پہ بھی تالا لگاتے کہ کاروبار کرنے کی کیا ضرورت، 30,000 روپے مہینہ پورا ہوگا تو مسجد سے مل جائیں گے، دکان کو بھی تالا لگ جائیں گے، مسجد مغرب سے فل ہو جائے، افطاری بھی مسجد میں کریں گے، اور ہو سکتا پھر مسجد والا آخر میں یہ اعلان کر دے بھئی ہمارے پاس چندہ نہیں ہوا، ہمارے پاس پیسے آنے والے تھے لیکن نہیں آئے، اس لیے ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ اللہ اس کے رسول کی زبان ہے، وہ جھوٹی نہیں ہوتی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کی رات میں ایک نماز کا ایک سجدہ، ایک سجدے پر 250 نیکیاں مل رہی ہے۔ یہ نیکیاں کیا ہیں؟ یہاں تو پیسے چلتے ہیں، یہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہے، وہاں پر ایک نیکی کے بارے میں آدمی ادھر ادھر بھٹکے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اولادیں ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، کہ ماں تو اپنے اولاد کے درد کو دیکھ کر تڑپ جاتی ہے، اس کی نیند آنکھوں میں سے ختم ہو جاتی ہے، پوری رات جاگتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، خود گیلے میں سوتی ہے، اپنی اولاد کو پوری رات سوکھے میں سلاتی ہے۔ ماں باپ تو اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں کہ ہم بھوکے رہے، ہماری اولادیں کھائے، ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن لے لیکن ہماری اولادیں اچھا پہنے۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہ تو بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر نبی اپنی امت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اپنی امت پر شفیق ہوتا ہے، لیکن نبیوں کی زبان پر بھی ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ اولادیں ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، ایک نیکی کم پڑ گئی، ترازو تولے گئے، نیکی تولی گئی، میرے گناہ کے زیادہ ہو گئے، میری نیکی کا پلہ کم ہو گیا، ایک نیکی مجھے مل جاتی تو میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ یا اللہ نے یہ عبادت کا مہینہ، یہ عبادت کی سیزن کا مہینہ ہے، ایک نیکی پر ایک سجدے پر 250 نیکیاں مل رہی ہے، اور ایک سجدے پر ایک جنت میں محل تعمیر ہوگا۔ یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں ایک سجدے پر، رات کے ایک سجدے پر 250 نیکی، اور ایک سجدے پر ایک جنت میں محل تیار ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنے پورے دین کے پورے مہینے کی جو مزاج ہے اس مزاج کو بدلے۔ ہم رات میں اگر عبادت نہ ہو سکے، ہم تراویح کے بعد جلدی سونے کا اہتمام کر لے، سحری میں تھوڑا جلدی اٹھ جائے۔ پورے سال تو ہمیں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، یہ ایک مہینہ ہے ہم آسانی سے تہجد پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگ سکتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم سحری میں جلدی اٹھ جائے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، مغرب کی نماز میں افطار میں ہم مختصر کرے، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی نوافلوں کا اہتمام کرے، اور صبح کی نماز کے بعد بھی اشراق کا بھی ہم اہتمام کریں کہ اشراق کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے پوری رات جاگتے ہیں، جب صبح کی نماز ہوتی ہے پوری مسجد خالی ہو جاتی،
ہمارے علاقے کی بڑی مسجدوں کی بات، مسجد ہیرا، بڑی مسجدیں، عشاء کے وقت صرف 5 سے 6 افراد ہوتے ہیں۔ یہ تو مہینہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے۔ اپنی تھوڑی مشقت اٹھائی جائے، تھوڑا جلدی سو جائے اور عشاء کے بعد سونے کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس طرح سے پورے سال، پورا مہینہ ہم عبادت میں گزریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ تو اللہ نے جو روزے کا انعام بیان فرمایا کہ روزے کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو تقوی عطا فرماتے ہیں، تو عبادت کے ساتھ بھی گزرا، گناہ سے اپنے آپ کو بھی ہم نے بچایا، تو اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے شب و روز کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے خاص اور متقی بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔